اللہ والوں کی تلاش، یعنی لمبے کرتے والے اور داڑھی والوں سے محبت مجھے بالکل ہی چھوٹے، تو میں ان کی خدمت میں جانے لگا۔ اس کے بعد پھر دوسرے قطب ہمارے جوانی میری لوٹنے، زندگی وہیں گزری ہوئی حضرت شاہ غنی رحمۃ اللہ علیہ تھے، ان کی محبت مجھ پر سب پر زیادہ غالب آ گئی، کیونکہ علم بھی بہت تھا، علوم بہت تھے حضرت کے پاس۔ بھائی جو دیوبند کی صدر منتخب کیا جائے کتنا بڑا عالم ہوگا؟ آپ کی امت نے فرمایا کہ آپ کو دیوبند کے لیے میں صدر مدرسی کے لیے چاہتا ہوں کہ آپ دیوبند میں شیخ الحدیث ہوں۔ مجھ سے حضرت نے فرمایا، میں نے اپنے شیخ کو لکھا کہ میں چنے چبا کر پڑھا دوں گا، تنخواہ نہیں لوں گا۔ تو حضرت نے فرمایا کہ مجھے آپ سے یہی امید ہے کہ آپ اپنے وعدے کو سچ کر دکھائیں گے۔ اور حضرت نے لکھا کہ میرا دل چاہتا ہے میں گھاس کھودوں اور اسی سے زندگی گزاروں، گھاس بیچ کر کے بازار میں دن بھر گھاس کھودوں، شام کو بیچ کے اسی سے اپنی پیٹ چلا دوں۔ تو فرمایا کہ انشاءاللہ اس کی ضرورت نہیں پڑے گی، آپ لوگوں کی دلوں کی گھاس کھودیں گے، لوگوں کی دلوں کی گھاس کھودیں گے۔ اور خلافت سے پہلے ایک بادامی رنگ کا کاغذ خواب میں شاہ ابو علی قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے قبر سے باہر بیٹھی تھی، حضرت نے فرمایا مجھ سے، میری روایت جو ہے وہ براہ راست ہے، ایک تو براہ راست ہے، حدیث مرفوع ہے، کہیے نا مزہ آیا؟ حدیث مرفوع اس کو کہتے ہیں کہ صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کریں، اور اگر تابعی روایت کرے اور صحابہ کا واسطہ چھوڑ دے تو حدیث موقوف ہوتی ہے۔ تو میری روایات جو ہیں وہ سب مرفوعات ہیں، براہ راست شیخ سے بیان کرتا ہوں۔ حضرت نے فرمایا کہ شاہ فتح قلندر رحمۃ اللہ علیہ اپنی قبر مبارک سے باہر نکل کر بیٹھے ہیں اور ایک کاغذ بادامی رنگ کا مجھے دے دیا۔ اسی 2-3 دن کے بعد تھانہ بھون سے خلافت نامہ جو آیا تو بالکل وہی رنگ تھا، بالکل وہی رنگ تھا۔ علی نہیں آیا؟ علی وہاں ادھر بیٹھا ہوا ہے، اور آؤ ادھر آؤ، دیکھو نا وہ پروردگار کہتا ہوا آؤ، جلدی شاباش کہو او پروردگار۔ بھائی دیکھو، اچھا نہیں بالکل 2 خان ہمارے ماشاءاللہ، اللہ کا شکر ہے، چونکہ میں نے نوجوانی میں ہم نے بیعت کی، اس لیے میرے ہاتھوں پر آج نوجوانان چمن داخلی سلسلہ ہو رہے ہیں، جیسا دو ویسا لو، جوانی دو تو پھر جوانی لو، یہ اللہ تعالیٰ اس جوانی میں اس کی زبان میں اثر ڈال دیتے ہیں۔ عالم شباب زندگی کا بہترین حصہ ہے، تو جو اللہ کو بہترین حصہ دیتا ہے تو بہترین جزا اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے عطا فرماتے ہیں۔ مگر میرے شیخ صاحب عبدالغنی رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ اللہ کی کسی عطا اور نعمت کو اپنے عمل کی جزا مت سمجھو کہ میرا عمل اس قابل تھا، اچھا اب تو ہے، اب چلیے اب لوگ میں وہیں آ جاتا ہوں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ احباب زیادہ آ جائیں، تو پہلے ہی سے اور کسی موقع پر اظہار اخلاص ہے، بلکہ اخلاص سے افضل اظہار، تاکہ دوسرے لوگوں کو توفیق ہو۔ جیسے رضوان صاحب بیٹھے ہیں، آپ ہیں، کوئی کم سے کم معلوم ہونا چاہیے کہ اختر جگ میں آئے ہو، کچھ دیا دھرم کے کاج کرو۔ آپ کے ساتھ ہندی سے اختر جگ میں آئے ہو، شمیم صاحب جلدی آیا کرو بھائی، دیر مت کرو۔ اب ادھر بھی کچھ لوگ 2-1 لوگ بیٹھ جاؤ یہاں، آپ کو لگے گا مفتی حسین جلدی آؤ، عالم آدمی ہو کر کے وہاں بیٹھے ہوئے۔ سہیل بھی عالم ہو رہے ہیں، انہوں نے باقاعدہ وہ درس لیا ہے اس سال داخلہ لے کر۔ آؤ، یہ مولوی حسین نے جبکہ پڑھ رہے تھے، ہے نا، تھوڑی تھوڑی داڑھی تھی اس وقت، شاید کہ نہیں تھی، بہرحال یہ حضرت والا نے ان کو بھیجا تھا کہ تم وہاں ان کے پاس جایا کرنا، تو یہ میرے پاس آئے، نیو ٹاؤن میں پڑھ رہے تھے، بہت ابتدائی عمر تھی، عالم شباب کا آغاز تھا۔ کبھی جو سب اب میرے شعر سنیے، وہ اختر جگ والا یاد رکھنا، کیونکہ میں پھر آگے بھول نہ جاؤں۔ میر صاحب سمجھتا ہے کہ نہیں؟ میر بھی کیا میر ہے، ان کے لیے یہ شعر پڑھتا ہوں۔ میر کیا سادے ہیں
کہ بیمار ہوئے جس کے سبب اسی عطار کے لڑکے سے دوا لیتے ہیں. یہ نہیں ہے میر. میر وہ تھا دہلی والا. میر کیا سادے ہیں کہ بیمار ہوئے جس کے سبب اسی عطار کے لڑکے سے دوا لیتے ہیں کہ بھائی دیکھو مجھے بخار چڑھا ہوا ہے, وہ جوشاندہ بنا دو تو اور خود بھی جوشاندہ بنے ہوئے ہیں. تو اس وقت میں یہ سبزہ آغاز جمع تھے. اس پر میری ربائی سنی. کبھی جو سبزہ آغاز جمع تھا تو سالار گروہ دل بنا تھا. اردو ادب کے لحاظ سے کیسا شعر ہے. ارے میاں میں دیہات کا آدمی ہوں, پرتاپ گڑھ کا ایک چھوٹے سے گاؤں کا, جو کہ شہر کے لڑکوں سے بولتے شرماتا تھا, ڈرتا تھا. جب شہری لڑکوں سے تو اردو, گاؤں والوں کی اردو کے سمجھو اب کہیں جاتے. لیکن اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اب اللہ نے مجھے وہ اردو عطا فرمایا کہ لکھنؤ دلی والے زبان چاٹتے ہیں. تحریر ہو یا تقریر ہو, دیکھ لو مسلم معلوم کی شرح پڑھ کر. تو کبھی جو سبز آغاز جمع تھا تو سالار گروہ دلبراں تھا. اب اور علی بشیر بیٹھو, لوگ آ رہے ہیں جلدی جلدی. علی بشیر اور کوئی عالم ہو تو بتا دو بھائی, مجھے معلوم ہے. آئیے رنگونی صاحب آئیے. دیکھو میں نے اپنے شیخ کے مہمان خانے کے لیے مدرسہ بیت العلوم میں ورزۃ العلوم میں پھول پور میں جو بن رہا ہے اس کا مہمان خانہ. اور قریب آؤ, اب آج میں خوب ظاہر کرتا ہوں. سنو, بن کے دیوانہ کریں گے خلق کو دیوانہ ہم. بن کے دیوانہ کریں گے خلق کو دیوانہ ہم. ایک آدمی وہاں بھی بیٹھ سکتا ہے, حافظ اطلب اللہ ہے, بلکہ چھوٹا والا بیٹھے تو ٹھیک ہے. چلو میں اس وقت بیٹھو. یہ وزن کی وجہ سے ان کو بیٹھا لوں. صحیح صاحب غور سے سنو میری بات, کیونکہ میری بات تو وہاں بھی ہے مگر وہ بات کہاں مولوی مدن کسی آج میں مولوی مدن ہوں جوار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے. یہ مدینی شہر میں جو میرا بیان ہو رہا ہے اس میں احد کے شہیدوں کی خوشبو بھی ہے اور اس ٹکڑے زمین کی بھی خوشبو ہے جس میں مبارک صلی اللہ علیہ وسلم رکھا ہوا ہے جو کعبہ شریف اور عرش اعظم سے افضل ہے. تو میں ریڈیو عرش اعظم سے بول رہا ہوں اس وقت. غور سے سن لیں, یہی بات آپ وہاں سنیں گے اتنا مزہ نہیں آئے گا. میں دافع عالم ہے تریاق ہے لیکن کچھ اور ہی ہو جاتی ہے ساقی کی نظر سے. ساقی صلی اللہ علیہ وسلم سارے عالم کے ساقی ہیں, ساقی العالمین ہے وہ, رحمت للعالمین جب ہیں تو ساقی العالمین. سمجھے, میں دافع عالم ہے تریاق ہے لیکن کچھ اور ہی ہو جاتی ہے ساقی کی نظر سے. شیخ کی بات, وہی بات آپ کہیں سن لو, وہی بات اپنے مربی اور شیخ سے سن لو, اس میں اثر زیادہ ہوتا ہے. ایک تو محبت کی وجہ سے, دوسری اگر وہ شیخ صاحب نسبت ہے تو اس کے انوار نسبت اس کے ہر الفاظ میں شامل ہوں گے, کیونکہ زبان ترجمان قلب ہے اور قلب صاحب نسبت ہے کسی کا, قلب صاحب نسبت ہے اور زبان اس کی ترجمان ہے. تو اس کی ترجمانی میں وہ قلب کی انوار نسبت ہی کا بھی ترجمان ہوگا. اس کے ہر الفاظ اس کے انوار نسبت کے بھی ترجمان, اور کیپسول کی طرح سے وہ انوار اس کی نسبت اللہ کے تعلق میں اللہ اور نسبت کے انوار کو لے کر اس کے الفاظ اس کے کانوں کی ریف کے ذریعے سے اس کے دل میں پہنچا دیں. تو اصل میں ہم لوگ جو ہیں بظاہر زبان ہے بظاہر کان ہے, حقیقت میں ہمارا دل ترجمان ہے اور آپ کا کان آپ کے دلوں کا ترجمان ہے. دلوں سے دلوں میں بات پہنچ رہی ہے, بظاہر ہم لوگوں کان نظر آتے ہیں, زبان نظر آتی ہے, زبان سے بات نکلی کان نے سن لیا, مگر اصل میں دل کی بات دل میں جا رہی ہے. دل کی بات دل میں جا رہی ہے. معرومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دل تا دل یقین روزن بوت, ایک دل میں دوسرے دل میں کھڑکیاں لگی ہیں. روزن مانے روشن دان. کی دل تا دل یقین روزن بوت, ایک دل سے دوسرے دل میں کھڑکیاں لگی ہوئی ہیں. نہ جدا و دور تو دو تن بوت, دو جسم کی طرح دل الگ نہیں ہوتے. اب دلیل مولانا رومی تو مثالوں کے بادشاہ ہیں, کتنی عمدہ دلیل دے رہے ہیں کہ متصل نبوت صفالے دو چراغ, دو روشنی کی لائٹیں جسم جو ہے الگ الگ ہوتا ہے. جیسے ایک ٹیوب لائٹ یہاں ہے ایک وہاں ہے,
متصل نبوت سفالے دو چراغ، دو چراغوں کے ٹھیکرے مٹی کے جو ہوتے ہیں چراغ. اب مولانا رومی کے زمانے میں لائٹ وائٹ کہاں تھی؟ لیکن اسی سے قیاس کر لو اس کو کہ دونوں کا جسم الگ ہے، لیکن نور شاہ ممزوج باشد در مساق، نور شاہ ممزوج باشد در مساق، ان کا نور فضا میں ملا ہوتا ہے. آپ دونوں کو جلا کر دیکھ لو، یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس لائٹ کی روشنی یہاں ہے اس کی یہاں روشنی مل جاتی ہے. تو مومن جب آپس میں دوست احباب ہر مومن جب مل کے بیٹھتے ہیں اللہ کی بات کے لیے، تو جیسے کئی بچے مل کر اپنے ابا کی گیت گائیں تو سب بچے خوش ہوتے ہیں. تو جب کئی بندے مل کر اپنے خواجہ اور اپنے پالنے والے کی بات کریں تو سب کے قلب میں ایمان بڑھ جاتا ہے، روشنی بڑھ جاتی ہے. صاحب مثال کیسی ہے سہیل؟ متصل نبوت سفالے دو چراغ، نور شاہ ممزوج باشد در مساق. میری فارسی شرح جب مثنوی کی ہوئی تو میں نے جن سے پڑھا تھا مولانا سید صاحب حمایت پور والے، تو انہوں نے ان کو تعجب ہوا کہ یہ تو بالکل تھوڑے سے کچھ دن پڑھا اس نے، یہ کہاں سے تم نے پوچھا کہاں ہے اور پڑھا تھا مثنوی شرح، اور پھر اشعار اسی وزن پر میرے اشعار ہیں جو معرومی کے وزن ہے، اور ایک دو چار شعر نہیں کئی سو آخر میں. تو میں نے کہا حضرت میں نے آپ کے سوا کہیں نہیں پڑھا، مگر ایک بات ہے کہ میں نے اپنے شیخ کی جو غلامی کی اس کی کرامتیں دیکھ رہا ہوں. حضرت سے تو پڑھتا رہا. حضرت میرے مثنوی مولانا روم کے عاشق تھے اور بخاری شریف کے اور قرآن شریف کے، اور فرماتے تین کتاب الولی قرآن شریف بخاری شریف مثنوی شریف. وہاں قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا ملفوظ کہ تین کتاب دنیا میں الولی ہے انوکھی، قرآن شریف بخاری شریف اور مثنوی شریف. اور حضرت نے پڑھا تھا حکیم امت سے اور حکیم امت نے پڑھا تھا حاجی صاحب سے. تو اختر کوئی ایسی خودرو پودا نہیں ہے. میں نے کہا تھا شعر میں اپنے کہ آہ من پروردہ آہ شما، میری آہ شاہ عبدالغنی رحمۃ اللہ علیہ کی آہوں میں پرورش پائی ہوئی، جنگلی نہیں ہے، صحرائی آہ نہیں ہے اختر کی، پروردہ آہ ہے، مربع تربیت یافتہ. اور اشک من پروردہ اشک شما، میرے آنسو بھی جنگلی نہیں ہے، میرے شیخ کے آنسوؤں کی تربیت یافتہ ہے. اور آہ من پروردہ پر آہ شما، اور میری آہ بھی جنگلی نہیں ہے، آپ کی آہوں سے تربیت یافتہ ہے. جب بھی حضرت مسجد میں اللہ حضور سے کہتے تھے تو میں اپنے قلب کو اپنے شیخ کے قلب سے ملا لیتا کہ وہ اللہ یہاں سے بھی نکل جائے. تو دیکھیے میں کہاں سے کہاں پہنچ رہا ہوں. مولانا حسین کے لیے میں نے کہا تھا کبھی جو سبز آغاز جمع تھا تو سالار گروہ دلبراں تھا، بڑھاپے میں اسے دیکھا گیا جب کسی کا جیسے وہ نانا میاں تھا. یہ اشعار کیا ہیں؟ یہ اشعار ہمیں غیر اللہ کی محبت سے بچاتے ہیں اور اللہ والی محبت پر استقامت دیتے ہیں. ورنہ ایک شخص کو کسی جوانی میں رنگ و روغن پر کھو اور بیچارہ جب بڈھا ہو گیا، یہ محبت اور تیز ہوتی ہے. اللہ والی محبت جو ہوتی ہے زیادہ بڈھے ہونے سے معروف فرماتے ہیں کہ شراب پرانی ہونے سے. یہ سب خاص جملے ہیں میرے. تسبیح بھی لوگ رکھ لیتے ہیں کیوں؟ تاکہ اس کو یہ نہ ہو کہ بھائی تسبیح لے کر مجھے دیکھ رہا ہے. تسبیح در جیب نظر بر حسین، یہ صوفیوں کا مرض ہے کہ اس وقت تسبیح ہاتھ سے جیب میں رکھ لیتے ہیں. ایسے ہی یہ جو بتلایا کہ شراب پرانی نشہ تیز، تو اللہ والی محبت میں روز بروز اضافہ ہوتا جاتا ہے. ماشاء اللہ ہمارے دوست جو ہیں کئی بچے کے باپ ہیں، خاص کر میں ان کو ضرور کہہ دیتا ہوں. جنوبی افریقہ کا جو سفر تھا تو میں نے جنوبی افریقہ کے علماء اور دوستوں سے کہا کہ 6 بچے کا ابا ہے یہ، اور اب مدینہ شریف میں جو آیا ہے 7 بچے کا ابا ہے. ماشاء اللہ. تو یہ کسی کو کیا سمجھے آدمی کہ کس کے پاس کیا دولت ہے. اب ان کو کوئی دیکھ کے کہہ سکتا ہے کہ 7 بچے کا ابا ہے؟ بعض لوگ تو کہیں گے کہ شادی ہوئی کہ نہیں ابھی. اختر جگ میں آئے ہو کچھ دیا دھرم کے کاج کرو. اختر جگ میں آئے ہو کچھ دیا دھرم کے کاج کرو، یہ وقت نہیں ہاتھ آئے گا جو کرنا ہے سو آج کرو. اختر جگ میں آئے ہو کچھ دیا دھرم کے کاج کرو. ارے گجراتیوں تمہاری زبان تو بول رہا ہوں، ہندی کا لفظ آ رہا ہے. اختر جگ میں آئے ہو، جگ مانی دنیا. دیکھو رنگونی صاحب نمبر اول پاس ہوا، فوراً بتایا جگ مانی دنیا. اختر جگ میں آئے ہو رضوان، یہ جو اردو ہندوستانی لوگ زبان ہے نا،
اختر جگ میں آئے ہو کچھ دیا دھرم کے کاج کرو، یہ وقت نہیں ہاتھ آئے گا جو کرنا ہے سو آج کرو، کیونکہ انسان جو ہے وہ ایک دن جنازہ جب اترے گا تب پتہ چلے گا کہ میرا کیا ہے، مکان کہاں گیا، کاروبار کدھر گئی، کاروبار کدھر گیا اور کار کدھر گئی، اور پاپڑ سموسے اور کڑھی اور جتنے بریانی اور پلاؤ سب لقمے کدھر گئے، قالین اور موبائل جن کو دیکھ کر ہم کہتے ہیں یہ میری بلڈنگ ہے، واہ واہ 5,000 گز کی 1 کروڑ کی لیا ہے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کا کروڑ پتی دل ہونا چاہیے اللہ کی محبت سے، جو آپ لے کے جائیں گے یہ دل ساتھ جائے گا، روح ساتھ جائیں گے، اللہ والوں کی کمائی ان کے روح کے ساتھ وطن جاتی ہے، روح جو ہے حق تعالیٰ کی نماز روزہ کے جو انوار ہیں یہ سب جمع ہو رہے ہیں، تو روح اپنے اللہ کی عبادت کے تمام بے جمی انوار العبادات روح جاتی ہے اللہ کے پاس، تمام عبادت روزہ حج عمرہ سب کا نور ہے روح لے کر جاتی ہے۔ بتاؤ امیر کون ہوا پھر؟ رئیس الدنیا اور کنگال الآخرہ، آخرت گئے تو خالی ہاتھ جا رہا، بھائی یہی کما دو حج سے عمرے سے روزے سے نماز سے، اور اپنے ماں باپ کو ثواب پہنچاؤ، تلاوت سے سورہ یاسین شریف سے 10 قرآن پاک کا ثواب ملتا ہے، ایک سورہ یاسین شریف پڑھ کے بخش دو تو 10 قرآن پاک کا ثواب ملتا ہے، تفسیر رحمانی نے روایت نقل کی۔ لیکن ایک بات کہتا ہوں ذرا کان کھول کے سنیے، مالی ثواب جو ہے مال خرچ کر کے کچھ ماں باپ کو ثواب پہنچاؤ تو حکیم امت لکھتے ہیں ارشادات حکیم امت میں کہ اس کا فائدہ مردوں کو زیادہ ہوتا ہے، لفظ زیادہ ہے نہیں کہ آپ کی تلاوت وغیرہ نہیں، اس کو تسلیم، تلاوت سے جو ثواب پہنچے گا وہ بھی تسلیم، مگر مالی خرچ مالیات جو ہیں اس کا ثواب زیادہ ملتا ہے، اس لیے اپنے ماں باپ کے نام کبھی کبھی مال خرچ کرو، سمجھ گئے؟ اور مدینہ شریف میں خرچ کرنا کیسا ہوگا؟ اب سنو، کعبہ شریف میں میرا شیخ شاہ ابراہیم صاحب نام بتاتا ہوں اور میں حاضر ہوا، اور میرے ساتھ اس سال کافی حاجی تھے، اپنے آپ کے بھائی بھی تھے، عین یقین بھی، اور بھی سید صاحب بہت دوست تھے، آپ بھی تھے نا، پورا کمرہ بھرا ہوا تھا قاری خلیق اللہ کا اپنے احباب سے، شاید یہ بھی رہے ہوں، وہ حضرت شمیم بھی تھا ہے نا، تو میرے شیخ نے مجھ کو وہاں دکھایا تھا ہردوئی میں باورچی خانے کے پاس ایک زمین تھی خالی، حضرت نے فرمایا کہ طلبہ جو بیمار ہوتے ہیں ان کی آرام کی کوئی جگہ نہیں ہے ہمارے پاس، میں المستشفی برائے طلبہ المستشفی برائے طلبہ بنانا چاہتا ہوں یہاں، یہ خالی جملہ خبریہ حضرت نے فرمایا کہ میرا یہاں ارادہ یہ ہے کہ جب طالب علم مریض ہو جائیں تو میں ان کو یہاں آرام کریں اور پرہیزی کھانا ان کا الگ دیا جائے اور ان کے لیے کمرہ ہو، 8-10 چرپائیاں بچھی ہوں، جو کہ حضرت نے فرمایا کہ میرا یہ ارادہ ہے بس، اور کچھ نہیں فرمایا کہ میرے لیے کچھ کرنا۔ دیکھیے آپ نے یہ اللہ والوں کی احتیاط ہے۔ اس کے بعد مجھے وہ دماغ میں گھسی ہوئی تھی بات، اب حج کے زمانے میں میں نے کعبہ شریف میں پکڑا دوستوں کو کہ 1 لاکھ ریال دے سکتے ہو اللہ کے راستے میں، کہا نہیں، میں نے کہا نکالو 100 ریال، 1,00,000 لہذا میں نے ریالوں میں نہیں لیا، پھر ڈالر میں لیا، سب سے 100 ڈالر کر کے اتنا بھیجا کہ حضرت کا مہمان خانہ بن گیا۔ نہ حضرت نے مجھ سے فرمایا کچھ انسان کو اپنے بزرگوں سے محبت تو ہوتی ہے فطری، سبحان اللہ، سمجھے آپ؟ اب یہ ان کو تو خلافت ملی اور ماشاءاللہ 40 کے قریب ان کے مرید بھی ہو گئے۔ میں یہ دعا کرتا ہوں کہ میرے شیخ کے فیوز و برکات ان کے ذریعے سے سارا ہندوستان بلکہ پورا عالم مستفید ہے۔ یہ اس میں رقابت نہیں ہوتی، میں آپ کو بتلا رہا، اس میں رقابت نہیں ہوتی۔ مولانا شاہ محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا یوں تو ہوتی ہے رقابت۔ دیکھو میری تقریر میں الحمدللہ انشاءاللہ تعالی میں حق تعالیٰ کی رحمت سے امید رکھتا ہوں کہ میری تقریر و بیان سے نسبت میں اللہ منتقل ہوتی ہے، آواز صاف واضح کرتا ہوں، یہ حضرت کی پھرپوری کی کرامت ہے اور شاہ ابراہیم صاحب دامن القادم کی کرامت اور مولانا شاہ محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کرامت ہے۔ 3 دریاؤں کی تربینی میں تو غیانی نہیں ہوگی، طوفانی بہا ہوتا ہے۔ اختر کو 3 بزرگوں کی صحبت ملی ہوئی، تو یہ میں نے تجربہ کیا کہ جب میں تقریر کرتا ہوں تو میری نسبت میں بھی ترقی ہوتی ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ اب مجھے آسمان سے عطا ہو رہا ہے۔ میرے پینے کو دوستوں سن لو آسمانوں سے میں اترتی، میرے پینے کو دوستوں سن لو آسمانوں سے میں اترتی۔
تو میں دیکھتا ہوں کہ کتنے لوگ خالی تقریر سن کر جذب ہو گئے اور ایک دم حالت بدل گئی. آپ دیکھیے خانقاہ میں ایسے کیسے لوگ. اور خود دیکھو بمبئی میں جب میرا اللہ سبیلہ میں یشاء پر میرا بیان ہوا وہاں کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں اپنی طرف جذب کر لیتے ہیں, مگر جذب کرتے وقت کوئی رسی نظر نہیں آتی کسی رسی کو کھینچیں, بلکہ وہ دل محسوس کرتا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ اپنا بنا رہے ہیں. نہ میں دیوانہ ہوں اصغر, نہ مجھ کو ذوق عریانی کوئی کھینچے لیے جاتا ہے خود جیب و غریبہ. تو یہ جنوبی افریقہ ہی سے یہ کام ان کا شروع ہو رہا ہے. اب وہ قریب تکمیل کے ہیں کچھ. تو میں نے کہا کہ مہمان خانہ جب بن جائے تو ہندوستان میں جو بھی ان کی طرف اللہ, میں نے ان کو وظیفہ بھی بتا دیا, وظیفہ برائے برہانیدن مریدین. دیکھو یہ فارسی اور اردو کا امتزاج دیکھو, اردو اور فارسی کا امتزاج. وظیفہ برائے برہانیدن ہے مریدین, یعنی جس سے کہ زیادہ خدمت کا موقع ملے. بھئی زیادہ مرید ہوں گے زیادہ صدقہ جاریہ بنے گا. ہم جس کو اللہ اللہ بتائیں گے اس کے اللہ کرنے کا نام ہمیں بھی ملے گا. تو یا جامع بتا دیا ان کو مولانا حسین, کیونکہ یا جامع 7 دفعے پڑھو تو اس سے نکاح رشتہ بھی جلدی مل جاتا ہے. نکاح کسی کی بیٹی کا رشتہ نہ ملتا ہو, بیٹے کا نہ ملتا ہو, یا جامع ہو, مگر ساتھ ساتھ دوستوں کی ملاقات کا بھی ذریعہ ہے. یا جامع پڑھ کر 7 دفعے مانگو. حرم میں, دونوں حرم میں کوئی بھی کہیں بیٹھا ہوگا کسی نہ کسی وقت ملاقات ہو جائے گی چلتے چلتے راستہ. جامع مانے جوڑنے والا, جو اللہ قیامت کے دن کتنا مجمع ہوگا بتاؤ. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کتنے انسان ہوں گے وہاں, اور کافر و مومن سب گدمٹ کتنا ازدحام ہوگا. مگر اللہ تعالیٰ مشکات شریف میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے عاشقوں کو اکٹھا کر دیں گے. جمع اللہ بینہما لو کان الواحد فی المشرق والآخر فی المغرب. ایک دوست ہے جو مشرق میں ہے دوسرا مغرب میں ہے, لیکن اللہ تعالیٰ اپنی اس صفت کے صدقے میں یا جامع جمع فرمائیں گے. جمع اللہ بینہما, اور فرمائیں گے کہ حاضر الذی کنت تحبہ فیہ, یہ جو تمہارے پاس کھڑا ہے یہ وہی تو ہے جس کی سے تم میری وجہ سے محبت رکھتے تھے. حاضر الذی کنت تحبہ, کنت تحبہ ہے یہ کیا ہے, استمرار ہے اس میں. جب کھانا داخل ہوتا ہے پھر مطالعے تک تو استمرار, یہ نہیں چند دن تو محبت اور اس کے بعد طوطا جیسی آنکھ بدل دی. واضح دوستی وہاں آپ کی بڑا محبت معلوم ہوتی. پھر مجھ سے قرض مانگا, میں نے نہیں دیا. میں کہا میرے پاس نہیں ہے, میں خود مقروض ہوں, میرے پاس بینک بیلنس کچھ نہیں رہتا, 1 پیسہ بھی نہیں رہتا. جو آیا میں دین کی کتابوں میں لگا دیتا ہوں بھائی چھاپ سے. اب تو پہلے تو ان کو مراقبے میں بہت عرش پر نظر آتا تھا. جب میں نے قرضہ نہیں دیا ان کو مجبوراً, تو کہتے تھے کہ آپ تو فرش میں سے بھی نیچے آپ نظر آ رہے ہیں عرش پر. یہ محبت غرض والی ہے, اللہ والی محبت ہے. تو اللہ تعالیٰ کا میں شکر ادا کرتا ہوں کہ ان کا مہمان خانہ بن رہا ہے ماشاءاللہ, اور مجھے بھی خدمت کی توفیق دی اور میرے احباب کو بھی خدمت کی توفیق دی. تو ماں باپ کے نام ان دونوں شہروں میں بھی کچھ لگا دیا کرو, ماں باپ کے نام, سمجھ گئے. ایک تو فرض ہے زکوٰۃ, لیکن تجربہ یہ ہے کہ خالی فرض پڑھ لو اور سنت و نفل نہ پڑھو, ولی اللہ ہوگا. لہذا کچھ ایک دن بیٹھے تھے مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم, تو 8-10 دوست تھے. میں نے کہا بھائی آپ لوگوں کو کچھ مشکلات تو نہیں ہے؟ کوئی بھی نہ ملا جس کو مشکلات نہیں ہے. سب سے پہلے ان سے پوچھا, کہا ارے مشکلات مشکل نہیں مشاکل ہیں. جمع مساجد, مسجد کی جمع مساجد, مسٹر کی جمع مساٹر. اچھا مسٹر کو ٹر اتنا پسند ہے کہ دیکھیے مٹر میں بھی ٹر داخل کیا, مٹر, اور بٹر مانے مکھن اس میں بھی ٹر لگا دیا, اور شٹر دکان سے چونکہ پیسہ ملتا ہے تو ٹر لگا دیا. مگر تعجب ہے ان ظالموں پر کہ گٹر میں بھی ٹر داخل کرتے ہیں. بھائی اچھی چیزوں میں ٹر تمہارا ٹھیک ہے, ہم قبول کرتے ہیں کہ بھائی تم مسٹر ہو, اور ٹر جو ہے تمہارا بٹن میں بھی ہم کو پسند آیا, مٹر میں بھی اور شٹر میں بھی. لیکن ظالموں گٹر میں کیوں ٹر داخل کر دیا؟ دیکھا آپ نے, جس کا یہ فقہ اللغات ہے کہ یہ مسٹر صاحب مسٹروں کو اپنی ٹر کی گت نظر آ رہی ہے. دیکھو اس گت پر وہ ایک مولانا آئے تھے ہمارے یہاں پھولپور میں مدرسے میں, بلائے گئے تھے جلسے میں. ان کا نام تھا مولانا جودت.
تو شاہ عبد الغنی رحمۃ اللہ علیہ نے مولانا کو اپنے اکے پر بیٹھا کر ٹانگے پر کہیں جا رہے تھے، میں بھی بیٹھا ہوا، تو حضرت نے ہندو تھا ایک قوان ٹانگا جو چلا رہا تھا، وہاں ٹانگا یہ سمجھتے ہیں پنجاب، وہاں کا نہیں سمجھتے. تو حضرت نے پوچھا اس ٹانگے چلانے والے سے کہ بھائی تمہارا کیا نام ہے؟ ہندو تھا. اس نے ہمارا نام درگت ہے. ارے تیری پیٹھ پر جودت بیٹھا ہوا ہے. مولانا جودت بیٹھے، اس کو وزن مل گیا نا درگت. جودت میں دیکھتا بھی رہتا ہوں. بس ٹھیک ہے، تھوڑی دیر اور مجلس ہوگی. یہ باتیں مل کر اللہ کی گیت گانے کا کہاں ملے گا؟ برد رسول میں ہے. اللہ تعالیٰ کو اپنا دین پھیلانا اتنا پسند ہے کہ 1,00,000 ثواب کعبے کا چھڑوا دیا کہ ثواب کی کمپیوٹرائز اسلام کا مذہب نہیں، عاشقانہ اسلام ہے. مجھ پر مرو، ثواب مت دیکھو. میں خوش ہو جاؤں بس سب ثواب مل گیا تمہیں. میرا خوش ہونا تمہارے لیے کروڑوں ثواب ہے، اور 1 کروڑ ثواب کے ساتھ اگر میں کسی بات سے ناراض ہو جاؤں کہاں جاؤ گے پھر تم؟ لہذا ثوابوں کی کمپیوٹرائز مت کرو. یہ دیکھو کہ میرا حکم ہے کہ چلے جاؤ، وہاں سے دین زیادہ پھیلے گا ہمارا. ہمیں عزیز ہے وہ زمین جہاں سے ہماری محبت کا نشر فی العالم ہے. دیکھو معرومی کے اتنے پیارے شخص ہیں، فرماتے ہیں کہ مجھ کو وہی زمین پسند ہے. سید انس، آنکھ کھولتے رہو تم، نہیں آنکھ کھول کے دیکھو. آنکھوں سے تم نے پی نہیں، آنکھوں کی تم نے پی نہیں. میں کشو یہ تو میں کشو رندی ہے، میں کشی نہیں. سمجھ گئے؟ ہاں. تو ماں فرماتے ہیں خوشتر از ہر دو جہاں انجابوت. اے دنیا والو، دونوں جہان میں جلال الدین رومی کو وہ زمین پسند ہے کہ مرا باؤ سر و سودا بوت، کہ میرا سر اور اللہ کی محبت سے سودا ہو رہا ہو، میرے سر کا سودا ہو رہا ہو. پیر کی محبت و پیر پر فدا تھا. خوشتر از ہر دو جہاں انجابوت، مجھے دونوں جہان میں کون سی زمین اچھی لگتی ہے کہ مرا باؤ سر و سودا بوت، کہ میرا سر اور اللہ کی محبت کے ساتھ سودا ہو رہا ہو. تو مسجد نبوی میں اللہ پاک کی رحمت سے میں نے یہ میرا واز چھاپ رہے ہیں وہاں پھولپور میں. بھائی دیکھو ہر شخص حریص ہوتا ہے کہ میرا صدقہ جاریہ بڑھے، اور اس زمانے میں میرے واز سے فائدہ ہو رہا ہے. غلام سرور صاحب کہتے ہیں لاہور میں، وہاں میرا واز چھپ رہا ہے اور کئی لاکھ روپیہ تک خرچ کیا غلام سرور صاحب نے. 4-5 لاکھ کے قریب اب ہو گیا ہوگا پہ. لیکن کہہ رہے ہیں جو بھی پڑھتا ہے اس کے خطوط آ رہے ہیں سر، اور اخباروں میں وہ شائع ہو رہے ہیں کہ بھئی اخبار کی ایڈیٹروں نے بھی شائع کیا کہ ان کتابوں سے ہماری اصلاح ہو رہی. تو میں نے سوچا کہ جہاں سے ہم کو کچھ ملا ہے وہاں سے بھی شائع ہونے لگے. تھانہ بھون سے شائع ہو رہا ہے، دیوبند سے شائع ہو رہا ہے، حیدرآباد دکن سے شائع ہو رہا ہے، اور بمبئی سے شائع ہو رہا ہے. رضوان صاحب جو لوگ بمبئی سے شائع ہو رہا ہے کون؟ ہری ولی اللہ صاحب چھاپ رہے ہیں. تو میں نے سوچا کہ پھولپور سے بھی شائع ہو، تو ماشاءاللہ 10 کے واز چھاپ چکے. تو میں نے کہا مسجد نبوی سے کچھ لوگوں کو متوجہ کر دوں تاکہ ان کی مشکلات حل ہو جائیں. دیکھیے عنوان، کیونکہ ہر آدمی چاہتا ہے کہ میں مشکل میں نہ رہوں. بھائی ہے کوئی شخص اس میں مشکل میں رہنا چاہتے ہوں؟ اور یہی شکل سے اسی لیے منع کیا جاتا ہے کہ کچھ نہ پوچھو ان حسینوں سے بڑی مشکل میں ہوں، شکل سے اشکال میں، اشکال سے مشکل میں ہوں، شکل سے اشکال میں، اشکال سے مشکل میں ہوں. اشکلا اشکل اشکالن بہت مشکل میں. تو ابھی تو ہمارے 29 میں سے 10 نکالو کتنا ہے؟ 19. ہاں اتنے واز چھاپنے ہیں. تو میں نے کہا اگر آپ کو کچھ مشکل ہے، کیونکہ ان کی مشکل کا مجھے علم تھا، کچھ مشکلات ہیں مشاکل. تو میں نے ان سے پہلے پوچھا تمہیں کچھ مشکلات حل کرنا چاہتے ہو؟ کہا ہاں. نکالو 100 ریال. یہ نہیں بتایا کہاں ہوگا، مرید ہے، شیخ پر اعتماد کرنا چاہیے اس کو. میں نے کہا نکالو 100 ریال. پھر دوسرا مرید سے میں نے کہا کچھ مشکلات چاہتے ہو حل کرنا، اپنی پریشانی کی حل چاہتے ہو، کچھ نہ کچھ مشکل دنیا میں ہے سب کو. میں نے کہا تم بھی نکالو 100 ریال. اس کے بعد جتنے تھے داہنے بائیں جس کے پاس جو تھا سب نے جمع کر دیا. ایک واز کا پورا انتظام ہو گیا غالباً، ہے نا، بہت فراغت کے ساتھ. تو یہی میں کہتا ہوں کہ جن کو کچھ مشکلات ہوں، نص قطعی ہے اس پر. یعنی یہ وعدہ جو میں سنا رہا ہوں یہ میرا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے. جہاں سے مشکلات آتے ہیں، ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم میرے دین کی مدد کرو گے تو ہم تمہاری مدد کریں گے. حافظ قرآن بتاؤ نا، میری تائید کرو، ہے نا یہ آیت.
ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم کو کچھ مشکلات ہیں تم میرے دین کی مدد کرو، ینصرکم، اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ اور خدا تعالیٰ کی مدد کے بعد کوئی مشکل رہ سکتی ہے بھائی؟ بولو میاں رنگولی بھائی، لہٰذا میرے کچھ اور بات باقی ہے بھی، میں یہاں نہیں لوں گا، ایک پیسہ اگر دو گے تو نہیں لوں گا۔ مسجد نبی میں جہاں اختر بیٹھے وہاں اپنی رقم دو تاکہ 50,000 ملے ایک کا، 1 ریال دو اور 50,000 لو، سمجھ گئے؟ اور دعا کر لو اس کے بعد وہیں مسجد نبی میں کہ اے خدا، میں نے آپ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جس دین کی اشاعت پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خون مبارک بہانہ گوارا کیا آپ نے، ورنہ میں واللہ کہتا ہوں کسی کافر کی طاقت نہیں خدا کے حکم کے سامنے کہ وہ کسی کا حضور کا خون بہا لیتا۔ ایک فرشتہ چیخ مارتا سب بے ہوش پڑ جاتے، مگر اللہ تعالیٰ کو جبکہ سارے عالم کے اقلام یعنی درختوں سے قلم بنائے جائیں، اقلام قلم کی جمع ہے یہاں، سارے عالم کا قلم درختوں کا بن جاتا اور سارے عالم کے سمندر روشنائی بن جاتے، تو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ میری عظمت کے اور میری صفات کو نہیں لکھ سکتی، تب اللہ تعالیٰ نے یہ ارادہ فرمایا، یہ علم مجھے اللہ نے عطا فرمایا کہ میں نے جب دیکھا، گویا کہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیش کر رہا ہوں کہ میں نے جب یہ دیکھا، حکایت عن الحق ہے اس کا نام، کہ میری عظمتوں کی تاریخ سارے دنیا کے درختوں کے قلم سے اور ساری دنیا کے سمندروں کی روشنائی سے نہیں لکھی جا سکتی، تب میں نے شہیدوں کے خون سے اور سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے خون نبوت سے لکھوا دیا۔ یہ آپ کا خون تاریخ سازی ہے، اللہ کی عظمتوں کی تاریخ سازی ہے، یہ قیامت تک کے لیے قائم ہو گیا کہ اللہ کتنا پیارا ہے، جہاں پیغمبروں کے خون بہتے ہیں، جہاں صحابہ کی شہادتیں ہوتی ہیں، 70 شہید بتا رہے ہیں کہ تم لوگ اپنی قربانیوں کو کیا سمجھتے ہو، ایک ہی دن میں 70 شہید ہو گئے۔ اور ہردوئی سے جب ریل چلی تو ایک ظالم یہ شعر پڑھ رہا تھا، ان کے کوتے سے لے، کیونکہ آپ نے جنازہ سب کی پڑھائی، آپ نے جنازہ 70 جنازہ رکھا تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کی جنازہ پڑھائی، اس وقت ہر جنازے سے آواز آ رہی تھی بزبان حال کہ ان کے کوچے سے لے چل جنازہ میرا، جان دی میں نے جن کی خوشی کے لیے، ان کے کوچے سے لے چل جنازہ میرا، جان دی میں نے جن کی خوشی کے لیے، اور بے خودی چاہیے بندگی کے لیے۔ کیا ہے ہماری دولت، سوچو اس کو، آپ کے خون مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کی قیمت سے ہماری دولت کی کیا قیمت ہے؟ اس لیے موقع اچھا ہے، ہندوستان پاکستان میں تو آپ لوگ خرچ کرتے ہی ہو، آج مسجد نبوی میں جس کا دل چاہے، یہ بھی کہتا ہوں، میرے شیخ پول پوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ استغنا کے ساتھ بات پیش کرو، کہ جس کو اپنی غرض ہو، جس کو اپنا احتیاج معلوم ہو کہ 50,000 ایک کا لے کر اور میرے مواعظ کو چھاپ، جس کو میرے مواعظ سے اور میرے واعظ سے بھی نیک گمان ہو، جنہوں نے سنا، بتاؤ مسجد نور میں جب میرا بیان ہو رہا تھا تو لوگوں نے بتایا کہ تینوں منزل بھری ہوئی ہے اور سڑکوں پر آدمی کھڑے ہوئے ہیں، اور ہندو پولیس جو ہے لرزہ بر اندام ہے، یہ کیسا ملا آیا کہ سڑکوں پر بھی کھڑے لوگ سن رہے ہیں، اور بعض لوگوں نے کہا کہ آج جذب کی تقریر سے ساری مسجد میں معلوم ہوتا تھا کہ یہ ہل رہی ہے، جذب ہو رہی، مسجد بھی جذب ہو رہی، تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ تو یہ موقع اچھا ہے کہ آپ لوگ آج مسجد نبوی میں یہیں سے اپنے اپنے کوٹھے گھروں سے، حجروں سے، شقق مفروشہ سے اور غرف مکیفہ سے، سنیے آواز بھی، شقق مفروشہ سے، غرف مکیفہ سے اپنے ریال لے چلو اور وہاں دو، اور خاموشی سے دو، شرماؤ بھی مت، 1 ریال بھی اختر قبول کرے گا، کیونکہ ہمارا مقصد آپ پر نہیں نظر، اللہ تعالیٰ میری آہفگا کو اگر قبول فرمائے گا تو اشاعت اللہ کے ذمہ، اگر اللہ کو میری آہفگا قبول ہے تو انشاءاللہ، یہ کیا دیوبند والوں سے میں نے تھوڑی کہا تھا میرا بات چھڑا، ارے مولانا نجم الحسن سے بھی میں نے نہیں کہا تھانہ بھون میں، وہ خود ہی عاری ولی اللہ کو دیکھ لو، سب مصنوی میری انگریزی میں ہو گئی وہاں، ابھی فون آیا مولانا یونس پٹیل دربن کا کہ آپ کی مصنوعی بالکل طباعت کے قریب ہے، رمضان میں محمد ان کا بیٹا آئے گا پڑھنے میرے جنوبی افریقہ سے، اس وقت جنوبی افریقہ کی کئی طالب پڑھ رہے ہیں ہمارے یہاں۔ اس سفر میں السفر میں مفتاح الظفر ایک فائدہ یہ ہوتا ہے، ہر جگہ کے طلبہ کہاں سے اس طریقے سے ملتے ہیں، تو یہ عمل خیر کا جو میں نے مشورہ دیا، دیکھو یہ پیسہ کراچی بھی نہیں جائے گا، اختر کی جیب میں بھی نہیں جائے گا، اس سے واز چھپے گا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دین مبارک کی اشاعت ہو جائے گی، اور میرے درد دل سے اس زمانے میں دیکھو میرے شیخ شاہ ابراؤق صاحب، پیر کبھی مرید کی زیادہ تعریف نہیں کرتا، اور خاص کر میرا شیخ کتنے نپے تلے، مزاج کے نہایت معتدل،
مگر حضرت نے بنگلہ دیش میں میری تقریر کو فرمایا علماء سے جو ان کے پاس بیٹھے تھے، مت بیٹھو میرے پاس، جاؤ اب حکیم اختر تم لوگوں کو بریانی کھلائیں گے۔ میری تقریر کا نام بریانی ہے، اور آپ لوگوں کو دل تو کہتا ہے کہ جو کچھ یہ روزانہ سن رہے ہو، آیا اس میں درد دل میں اختر کا شامل، اور درد دل بھی ایک دن 2 دن اور 1 مہینہ 2 مہینے کا نہیں ہے۔ ایک شیخ کے پاس 3 سال تو الہ آباد اور 10 سال میں پھول پور مسلسل، اور اس سے بیت العلوم میں بھی حضرت روزانہ تشریف لاتے تھے بخاری شریف پڑھانے۔ تو اس لیے 1 ریال سے لے کر میں کہاں تک اجازت دیتا ہوں، میں اجازت بھی دیتا ہوں، اس سے زیادہ کی اجازت نہیں ہے۔ 1 لاکھ ریال تک کی اجازت ہے آج اس وقت، آئندہ پھر غور کروں گا، سنا نہیں؟ اور مگر اجازت تو 1 لاکھ تک کی ہے، مگر قبولیت 1 ریال کی بھی ہے۔ ایک بزرگ نے فرمایا کہ مانگو اللہ سے، سنو، بادشاہت اور راضی رہو چٹنی روٹی پر، فقیری پر نہیں، مانگو بادشاہت اور راضی رہو فقیری پر، مانگو بریانی اور راضی رہو چٹنی روٹی پر۔ بس آج کی تقریر بس ختم۔ ایک کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنا بنا لے، اور وہ درد دل جو اے خدا آپ اپنے کے سینوں میں، ہم لوگوں کے نااہل سینوں کو اپنے کرم سے عطا فرما دیں۔ کریم کی تعریف یہی ہے جو محدثین سے اختر نے سنا کہ کریم وہ ہے جو نالائقوں پر بھی مہربانی کرتا ہے، ان کو بھی اپنی مہربانی سے نظر انداز نہیں فرماتا۔ لہٰذا ہماری نالائقیوں سے آپ نظر انداز فرمائیے، اور اپنے کرم کو ہم سب پر کرم اندازی کیجیے، نظر اندازی بھی کیجیے گناہوں سے، اور کرم اندازی فرمائیے، اور معافی بھی دیجیے، گناہ کو بھی معاف فرما دیجیے، اور گناہوں کے تقاضوں سے بھی پاک فرما دیجیے۔ کیسی دعا ہے رضوان؟ گناہوں کو ہمارے معاف فرما دیجیے، اور کب کے گناہ جب سے بالغ ہوئے ہیں مکلف، اس وقت سے لے کے آج تک کے سارے معاصی کو بخش دیجیے، اور گناہوں کے تقاضوں سے بھی پاک فرما دیجیے، پاک صاف دل بنا دیجیے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں میری ہم سب کی تمام زندگی کی دعاؤں کو قبول فرما دیجیے، سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے و طفیل میں، اور اس بقائے ارض کے صدقے میں جس پر آپ کا جسم مبارک رکھا ہے، اے خدا جو علماء نے بیان کیا کعبہ شریف سے افضل، عرش اعظم سے افضل، اور ان 70 شہیدوں کی خون شہادت اور ان کی وفاداری کے صدقے میں ہم سب کو وفاداری عطا فرما۔ یہ بد نظری، غیروں کو دیکھنا، حرام کام جتنے ہیں سب وفاداری نہیں، بے وفائی ہے۔ سارے عالم کے حسینوں کو ایسا ایمان یقین عطا فرمائیے جو آپ کی قلب و جاں کو ہمارے اس طرح اپنی ذات پاک سے چپکا لیجیے، اختر کو، اس کے ذریات کو، اس کے احباب کو، اس کے خاندان کو، سارے اس طرح سے چپکا لیجیے کہ سارا عالم ہمیں ایک اشاریہ آپ سے الگ نہ کر سکے۔ چاہے وزارت کا عالم ہو، صدارت کا عالم ہو، دولت کا عالم ہو، حسن کا عالم ہو، اور کون عالم ہے جو عالم نہ ہو، اللہ وہ بھی آپ جانتے ہیں، کوئی بھی عالم ہم کو کھینچنے والا ہو، بس سب سے ہم کو بچائیے، اپنا بنا کے رکھیے، غیروں سے بچا کے رکھیے، اپنا بنا کے رکھیے، صلی اللہ علیہ وسلم، اور دونوں جہان عطا فرمائیے۔ ہم تو بریانی اور کباب بھی مانگتے ہیں کیونکہ ہم دال روٹی سے ہم کو مزہ کم آتا ہے، لیکن اگر آپ کھلائیں گے تو ہم کو اس میں مزہ آنے لگے گا، کیونکہ میرے شیخ نے دال روٹی کھا کر فرمایا اکثر ہر لقمے میں مزہ آ رہا ہے بریانی کا۔ میں نے کہا کیوں آپ کو مزہ آ رہا ہے دال روٹی، اس میں تو گھی بھی نہیں اور کوئی کباب بھی نہیں؟ فرمایا کہ ان کے ہاتھ سے جو کھا رہا ہوں اس وجہ سے مزہ آ رہا ہے، جیسے لیلا کے ہاتھ کا مجنوں کو زیادہ مزہ آتا، چاہے چٹنی روٹی بھیجتی، اور بڑی دنیا غیر لیلا اگر بریانی تو لیلا کی بریانی غیر لیلا کی بریانی کو مجنوں چھوڑ دیتا اور اپنے لیلا کی بھیجی ہوئی چٹنی روٹی کھاتا۔ تو میں مولا کا بھیجا ہوا دال روٹی مولا کی بھیجی ہوئی، وفی السماء، پھر آیت پڑھی، وفی السماء رزقکم وما توعدون، اور تمہارا رزق آسمانوں میں ہے، وہاں سے اتارتا ہوں۔ تم سمجھتے ہو میں نے مطلب کر لیا، میں نے بزنس کر لی اور میں نے کپڑا پردہ بیچا، میں نے عطر بیچا، یہاں سے نہیں، وفی السماء رزقکم، تمہارا رزق آسمانوں میں ہے، وہاں سے اترتا۔ یہ تو سب بہانے ہیں، ہلے روزی بہانے موت ہے۔ اللہ تعالیٰ سب دعائیں قبول فرما لے، جو اختر نے مانگا تمام عمر اور باقی بے مانگے بھی سب کچھ عطا فرما لے۔ اللہ تعالیٰ دونوں مجھ کو، میرے اولاد، ذریات، احباب حاضرین، احباب غائبین اور سارے عالم کے مسلمانوں پر فضل فرما، بلکہ کفار دنیا کو بھی ایمان کی دولت سے نوازش فرما، اور اختر کو سارے ہر مومن کو آفت دارین نصیب فرما، اور چیونٹیوں پر رحم فرما دلوں میں، اور مچھلیوں پر رحم فرما دریاؤں اور سمندروں میں۔ اے خدا، اے رحمت بحر ذخار، ایک موج آپ کی رحمت کی نازل ہو جائے تو ہم سب کے بیڑے پار ہونا۔ دیکھو یہ میری دعا بھی کیسی ہے، اگر عقل ہو تھوڑی سی کھوپڑی میں
تو میری دعا سوہن پاپڑی معلوم ہوگی. سنا صاحب, اگر عقل ہو کھوپڑی میں تو میری دعا کیا معلوم ہوگی؟ سوہن پاپڑی. اور دیکھیے فرانس میں ایک رئیس تھے, وہ گاڑی چلا رہے تھے, تو میں نے ایک بات کہی تو انہوں نے کہا کونپڑی. کیا کہا؟ کونپڑی. تو میں نے کہا بھائی کونپڑی کی کیا معنی ہے؟ دوسرے دوستوں سے پوچھا تو کہتے ہیں کونپڑی کی معنی آئی سی, یعنی میں سمجھ گیا. فہمی دم, فہم تو وحاسب تو فہم تو میں سمجھ گیا, علم تو جان لیا. تو میں نے کہا کونپڑی کے معنی جو تم کہتے ہو کہ سمجھ میں گیا, تو اصل بات یہی ہے. ایک کونپڑی کیوں تم نے ایجاد کیا فرانس والوں؟ اصل میں تمہاری کھوپڑی میں آ گئی وہ کھوپڑی, بڑوزن کھوپڑی ہے, تمہاری کھوپڑی میں میری بات داخل ہو گئی, تو اس لیے تم نے اس کا لغت بنا دیا کھوپڑی. کہیے نا بس جاؤ انشاءاللہ. اختر الحمدللہ جو بات پیش کرتا ہوں, ایک زمانہ ابھی اور آنے والا ہے. اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے میری زندگی میں برکت دے اور سارے عالم کے لیے اختر کو قبول فرمائے, اور میرے احباب کو بھی موقع دے, میرے ساتھ رہیں وہ, تاکہ پھر اللہ کی درد محبت کی خوشبو تم ادھر بیچو اور میں اللہ کی محبت کا ادھر بیچوں. اتنی فروشی میں ہم تم شریک رہے. چلو جلدی جلدی. شمیم مزہ آیا؟